الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد وبأسانيدكم متصلة حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا وأحبابنا والسامعين والحاضرين أنه قال: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال به. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري مع محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مزاء فأمرت بالمقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. اس سے پہلا باب نہیں ہے الحیاء فی العلم. یہ کر لیا تھا ہم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پہلے باب منعقد کیا تھا الحیاء فی العلم. علم کو حاصل کرنے میں حیا کرنے کا کیا حکم ہے. اس وجہ سے کہ الحیاء خیر کلہ پہلے بتایا گیا تھا. اس وجہ سے علم حاصل کرنے کے متعلق اس میں اگر حیا کی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو یہ حیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ تمہارے سامنے پہلے ذکر کیا تھا. اب اسی کی مناسبت سے یہ دوسرا باب منعقد کیا کہ اگر کوئی بات ایسی ہو کہ وہ شرم والی ہو یا حیا والی ہو اور اس کے پوچھنے سے وہ حیا مانع ہوتی ہو تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے کو حکم کرے کہ وہ تمہاری طرف سے پوچھ لے، تو اس پوچھنے کے بعد علم حاصل ہو جائے گا اور حیا کی وجہ سے جو پوچھنے جو ایک رکاوٹ ہوتی تھی وہ رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی. اور استدلال میں حدیث انہوں نے جو ذکر کی وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رجل مزاء تھا. مزی نکلنے والے شخص کو کہا جاتا ہے، یعنی میں ایسا شخص تھا کہ مجھے بہت ہی کثرت کے ساتھ مزی کا خروج ہوا کرتا تھا. مزی ایک چکنا پانی ہے جو عامتاً کیا ہے شہوت کے وقت میں اور ملاعبت کے وقت میں، خاص کر کے اپنی بیوی کے ساتھ جب آدمی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، ملاعبت کرتا ہے تو اس وقت میں ایک چکنا پانی نکلتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا وضو واجب ہوتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کے نکلنے کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، اس وجہ سے میں غسل کر لیا کرتا تھا. اور جیسا کہ بتایا کہ مجھے اس کا کثرت سے خروج ہوتا تھا. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھی اور بیوی کے ساتھ ملاعبت کی وجہ سے عامتاً یہ چیزیں پیش آیا کرتی ہیں. اس وجہ سے مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھوں. اس وجہ سے میں مزی کے نکلنے کے بعد جیسے منی کے نکلنے کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے یوں سمجھ کر میں غسل کر لیا کرتا تھا. لیکن کثرت غسل کی وجہ سے مجھے قسم کی مشقت محسوس ہوتی تھی. اس وجہ سے میں نے چاہا کہ میں اس کا حکم معلوم کروں، لیکن خود میں پوچھ نہیں سکتا تھا. اس وجہ سے اس روایت میں جہاں دوسری روایتیں بھی آئے گی تو کسی روایت میں آتا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ آپ سوال پوچھئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کسی آدمی کو مزی کا خروج ہو تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے. اور اس کے علاوہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے بھی انہوں نے ذکر کیا. کسی روایت میں آتا ہے کہ حضرت مقداد نے سوال کیا، کسی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمار نے سوال کیا، اور کسی روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود سوال کیا. اب اس قسم کی مختلف جو حدیث ہیں اس کی تطبیق اور اس کی توجیہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سوال کرنے والے تھے. اس وجہ سے حضرت مقداد کا پوچھنا گویا کہ حضرت علی کا پوچھنا ہی تھا. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا اور حضرت مقداد نے پوچھا تھا، اس وجہ سے حضرت مقداد کی وجہ طرف نسبت بھی صحیح ہو گئی. بہرحال اس طریقے سے محدثین اس کی توجیہ کرتے ہیں. اصل یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسروں کو بھی کہا ہو کہ بھائی میرے طرف سے سوال پوچھنا، اور جب تم سوال پوچھو گے اور جواب مل جائے گا وہ میرے لیے بھی کافی ہو جائے گا، لیکن انہوں نے پوچھنے میں دیر کی اور تاخیر کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ جلدی سے معلوم ہو جائے، اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خود پوچھ لیا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا۔ بہرحال مزی کا حکم کیا ہے، ان قریب کتاب الوضو آ رہا ہے، وہاں پر اس کی تفصیلات آئے گی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مزی کے خروج کی وجہ سے مزی اور منی دونوں میں امتیازی فرق یہ ہے کہ منی کے نکلنے کے بعد تو آدمی کا جوش ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور مزی کے نکلنے کے بعد آدمی کا جوش اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا، اس سے جوش ختم نہیں ہوتا۔ تو دونوں کا حکم یہ ہے کہ منی کے نکلنے کے بعد جوش سے خروج جب منی کا ہوگا تو اس صورت میں غسل واجب ہوگا، لیکن مزی کے نکلنے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، مزی خود تو ناپاک ہے، اس وجہ سے اس کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور جتنی جگہ پر لگے گی اس جگہ کو پاک کرنا، صاف کرنا، دھونا یہ ضروری ہوگا۔ بہرحال اس میں اختلاف بھی ہے کہ صرف جتنی جگہ پر مزی نکلے اتنا دھونا کافی ہے، یا پورے ذکر کا دھونا کافی ہے، انثیین دھونا کافی ہے یا نہیں ہے، وہ عنقریب کتاب الطہارت میں یہ مسئلہ جہاں پر آئے گا وہاں پر اس کو ذکر کریں گے۔ یہاں پر یہ ہے کہ جس آدمی نے شرم کی بس اس نے حکم کیا کسی دوسرے کو سوال کرنے کا، تو یہ بھی جائز اور درست ہے، اور اس طریقے سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اور حدیث ذکر کی محمد ابن الحنفیہ سے، محمد ابن الحنفیہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ حنفیہ کی ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ بہرحال حدیث میں بھی آتا ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سمو باسمی ولا تکنو بکنیتی، اس حدیث کے ذیل میں بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو اور میں اس کا نام آپ کے نام پر رکھوں، محمد نام رکھوں، اور اس کی کنیت آپ کی کنیت کے اوپر میں رکھوں، تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی مرحمت فرمائی تھی۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ حنفیہ کی اس عورت کے ساتھ جو آمدن کیا ہے باندھی تھی، اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد ان سے بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہے محمد، اور یہ ہے محمد الحنفیہ۔ اور اسی کو سامنے رکھ کر بعض حضرات نے کچھ قصے کہانی کی کتابیں بھی ذکر کی ہے، اور اس میں محمد حنفیہ کو محمد حنیف بتا دیا ہے۔ محمد حنیف کی کہانی، وہ محمد حنیف یہ محمد ابن الحنفیہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال کنت رجلا مزاع، یعنی میں بہت کثرت کے ساتھ مزی نکلنے والا ایک شخص تھا، یعنی مجھے کثرت سے مزی کا خروج ہوا کرتا تھا۔ میں نے ابھی بتایا کہ ایک چکنا پانی ہے کہ جو کیا ہے مرد کے اعضاء سے نکلتا ہے، اور عامتاً یہ جوش کے وقت، جذبہ کے وقت اس صورت میں اس کا خروج ہوتا ہے۔ بہرحال مزاع فامرت المقداد، میں نے حکم کیا حضرت مقداد کو ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سوال کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مزی کا حکم کیا ہے۔ فسألہ، بس انہوں نے سوال کیا۔ فقال فیہ الوضوء، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزی کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس وجہ سے اس میں وضو کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ جی قال رحمه الله باب ذكر العلم والفتيا في المسجد، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نحل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويحل أهل الشام من الجحفة، ويحل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحل أهل اليمن من جلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
मुसन्नी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये तर्जुमातुल बाब मुनक्किद किया कि मस्जिद में सवाल करना और मस्जिद में सवाल का जवाब देना जायज़ है या जायज़ नहीं है, इसका क्या हुक्म है, उसको यहाँ पर जिक्र किया। और वजह इसकी ये है कि मस्जिद में क्या है, ऊंचे आवाज़ करके बोलने से, ऊंची आवाज़ करके शोर व शगफ करने से मना किया गया है। और जब आदमी सवाल करेगा तो आवाज़ उसका बुलंद होगा, जवाब देगा तो सामने वाले को सुनाने के लिए ज़रा ज़ोर से जवाब देगा वो। तो इस तरीके से मस्जिद में रफ़ू सौत होगा। तो मस्जिद में आवाज़ को बुलंद करना जायज़ है कि नाजायज़ है, उस मसले को जिक्र करने की वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर सवाल पूछने की नौबत पेश आ जाए और अगर कोई आदमी मस्जिद ही में सवाल पूछे और सवाल पूछने के लिए रफ़ू सौत हो जाए तो उसमें किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है, ये जायज़ और दुरुस्त है। बाबो ज़िक्रुल इल्म वल फुतिया फिल मस्जिद। मुसन्नी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दो लफ्ज़ यहाँ पर जिक्र किए। एक तो इल्म, इससे मालूम हुआ कि मस्जिद में अगर तालीम दी जाए तो ये तालीम देना भी जायज़ और दुरुस्त है। और दूसरा फतवा दिया जाए तो ये फतवा दिया जाना भी जायज़ और दुरुस्त है। रिवायत बयान की हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु से, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि मस्जिद में हम बैठे हुए थे, इतने में एक आदमी आया और आकर उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। तर्जुमतुल बाब तो इससे साबित हो गया कि सहाबी ने मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। मालूम हुआ कि मस्जिद में फतवा पूछना, मस्जिद में सवाल करना जायज़ और दुरुस्त है। और सवाल उसने ये पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कहाँ से एहराम बांधें? मक्का मुकर्रमा ये अल्लाह तबारक व तआला का दरबार है, शाही जगह है। उस शाही जगह में जाने से पहले आदमी को मखसूस लिबास में, मखसूस हैत में होना ज़रूरी है, जो दरबार के मुवाफिक हो, जो दरबार के मुनासिब हो। इस वजह से मक्का मुकर्रमा से चंद मीलों के फासले पर कुछ हुदूद मुकर्रर की गई है, जिसको इस्तिलाह में मीक़ात से ताबीर किया जाता है कि आदमी जब मक्का मुकर्रमा में जाना चाहे, उम्रा करना चाहे, हज करना चाहे, अल्लाह के दरबार में हाजिर होना चाहे, तो उस सूरत में इस जगह से उसको शाही लिबास में जाना उसके लिए लाजिम है और ज़रूरी है, यानी एहराम बांधना उसके लिए ज़रूरी है। मक्का मुकर्रमा से 6 मील, 8 मील, 10 मील वगैरह के फासले पर ये जगहें चारों तरफ से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। सबसे ज़्यादा लंबा जो रास्ता है या सबसे ज़्यादा लंबा जो एहराम है वो मदीना मुनव्वरा वालों का है कि मदीना मुनव्वरा वालों को जुल हुलैफा से, जिसको आजकल की इस्तिलाह में बीर अली से ताबीर किया जाता है, वहाँ से एहराम बांधना ज़रूरी है। वो क्या है, कई मीलों पहले, बल्कि क्या है, कई दिनों के मुसाफत का उससे पहले इनको बांधना ज़रूरी होता है। क्यों? इस वजह से कि ये बहुत ही ऊंचे दर्जे, बहुत ही ऊंची जगह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा से आ रहे हैं और दरबार आली में आ रहे हैं। इस वजह से उनको और ज़्यादा एहतमाम के साथ ज़्यादा लंबा एहराम बांधने की जगह पर जिक्र किया गया। खैर, बहरहाल यहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, एक आदमी आया और आकर उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन ऐन तामुरुना अन नुहिल्ला, आप हमको एहराम बांधने के लिए कहाँ से हुक्म फरमाते हैं, यानी मक्का जाने के लिए अगर हमें एहराम बांधना हो तो कहाँ से बांधना चाहिए। उस वक्त इस्लाम सिर्फ अभी मदीना मुनव्वरा में था। समझ में, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का मुकर्रमा फतह हो गया, फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है इंतकाल फरमाया, लेकिन जज़ीरतुल अरब से अभी इस्लाम बाहर फैला हुआ नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के बाद और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन तबलीग के लिए निकले हैं, तो फिर उस सूरत में इस्लाम मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, बल्कि जज़ीरतुल अरब से बाहर तक पहुँच गया। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया था, या हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इस वक्त इस्लाम अगर पूरी तरीके से फैला नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में इसको फैला देगा। इस वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही से
اگرچہ ابھی عراق فتح نہیں ہوا، مصر فتح نہیں ہوا، ملک شام ابھی تک فتح نہیں ہوا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے جانے کے بعد یہ جگہ مسلمانوں کے قبضے میں آنے والی ہے، مسلمان لوگ وہاں پر رہیں گے اور پھر وہاں سے وہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سے میقات کو متعین کر کے بتا دیا کہ ان لوگوں کی میقات یہ ہوگی، ان لوگوں کی میقات یہ ہوگی۔ تو اس نے یہ پوچھا کہ من این تامرون ان نحل، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھے۔ ابھی میں نے بتایا کہ جو میقات ہے اس میقاتوں میں سب سے بڑی میقات، سب سے لمبی میقات یا سب سے دور اگر کوئی میقات ہے تو یہ مدینہ والوں کی ہے اور وہ ذوالحلیفہ سے ہے۔ ان کو ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ میں نے بتایا کہ پہلے اس کو بیر علی سے تعبیر کیا جاتا تھا اور آج کل بھی وہ ذوالحلیفہ ہی کو کیا ہے میقات کا جگہ بنائی گئی ہے، وہی بیر علی کی جگہ کے پاس۔ لیکن اس وقت موجودہ حکومت نے بہترین مسجد اور بہترین وہاں پر انتظام کر رکھا ہے کہ ہزاروں آدمی ایک ہی ساتھ وضو کرنا چاہے، غسل کرنا چاہے، استنجا کرنا چاہے تو سب کچھ کر کے وہ احرام باندھ سکتے ہیں، اور مدینہ والے سارے وہیں سے احرام باندھ کر جایا کرتے ہیں۔ یہ ہے ذوالحلیفہ۔ وَيُحِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ جوفا، اور شام والے جو ہیں وہ اگر مکہ مکرمہ آنا چاہے تو اس کو جوفا سے احرام باندھنا ہوگا۔ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، اور اس طریقے سے نجد والے جو ہیں، ریاض والے ہیں، وہ اگر اس طریقے سے ادھر سے اگر آنا چاہیں تو ان کو کیا ہے قرن کے پاس ان کو احرام باندھنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس میقات کو بیان کر رہے تھے تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری طریقے سے بات اچھی طریقے سے سنائی نہیں گئی کہ یلملم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے جو متعلق فرمایا ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دوسرے سے پوچھا، اور دوسرے سے پوچھنے کے بعد اس کی تصدیق ہوئی کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یلملم کہا ہے۔ اس سے روایت کرنے میں انہوں نے فرق کیا، اور قال ابن عمر وَيَزْعُمُونَ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحل الیمن، یہ احرام باندھے یلملم سے۔ ہندوستان بھی یمن کی طرف ہے، اس وجہ سے ہندوستان والے حضرات جو آتے ہیں ان کو بھی یلملم سے احرام باندھنا ہوگا، چنانچہ وہ یلملم سے احرام کو باندھتے ہیں، ایک پہاڑ کا نام ہے۔ وکان ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے لم افقہ حاضی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ یلملم کا جو میقات ہے وہ میں اچھی طریقے سے سن نہیں سکا، سمجھ نہیں سکا، اس وجہ سے میں نے دوسرے سے پوچھا اور دوسرے نے بتایا کہ ہاں یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو چونکہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صاف طور پر سنا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی نسبت کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے میں نے یہ سنا ہے، اور یہ یلملم والوں کی یلملم جو ہے یہ یمن والوں کی میقات ہے۔ جی قال رحمه الله باب من اجاب السائل باكثر مما ساله به. قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا الإمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ من اجاب السائل باکثر مما سالہ، اصل تو یہ ہے کہ جیسا سوال، جتنا سوال جواب بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی سوال پوچھا اس سوال میں جو اس نے پوچھا ہے اس سے زیادہ بھی کچھ اگر بتانا چاہے تو یہ زیادہ جواب دینا یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے یا فصاحت اور بلاغت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جتنا پوچھا ہو اتنا ہی جواب دے، یا اس کے علاوہ زیادہ جواب دینا چاہے تو زیادہ جواب دے سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں یہی بتایا کہ اگر ضرورت محسوس ہو
کہ اس ساتھ میں اس نے پوچھا تو نہیں ہے، لیکن اگر میں یہ جواب بتا دوں گا تو ان کے لیے مفید ہوگا، ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، اس وجہ سے اگر وہ جواب میں زیادتی کرتا ہے تو یہ جواب میں زیادتی کرنا جائز اور درست ہے۔ حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا سألہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے سوال کیا ما یلبس المحرم، محرم کو حالت احرام میں کیا پہننا جائز ہے اور کیا پہننا درست ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے فصاحت میں بھی اور بلاغت میں بھی بہت ہی اعلیٰ درجہ دے رکھا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی فصیح نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بلیغ نہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال کو سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اب اس نے پوچھا تو تھا کہ مایل کیا کیا چیز پہنے، اب یہ پہننے کی تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو کہاں کا تک سنایا جاتا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیز پہننے کی نہیں ہے اس کو ذکر کیا کہ یہ چیزیں پہننا درست نہیں ہے، اب ان کے علاوہ جتنی جو باقی رہ گئی وہ سارا کا سارا پہننا درست ہے۔ اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جواب عطا فرمایا۔ جب سوال کرنے والے نے پوچھا ما یلبس المحرم فقال، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلبس القمیص، قمیص نہ پہنے۔ قمیص یعنی وہ کرتا، وہ کفنی اور وہ کپڑا کہ جو بدن کے عضو پر سیلا گیا ہو، جیسے شرٹ ہے، کرتا ہے، پاجامہ ہے، سمجھ میں آ گیا، تو اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے سے منع کیا۔ اور اسی طریقے سے ولل امامہ، امامہ سر پر باندھا جاتا ہے، اس وجہ سے سر کے اوپر امامہ وغیرہ باندھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ولل سراویل، اور اسی طریقے سے پاؤں کے اوپر جو پہنا جاتا ہے اس کو سروال سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو پاجامہ، پتلون وغیرہ جو چیزیں ہیں جو پاؤں کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے یا پاؤں کے طریقے سے اس کو سیلی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ ولل برنس، اور اسی طریقے سے برنس بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ برنس اس زمانے میں ایک قسم کا کرتا ہوا کرتا تھا، ایک قسم کا جبہ ہوا کرتا تھا، جس کے کیا ہے گلے کے پاس سے لے کر سر تک کے لیے ٹوپی بھی اسی میں سلی ہوئی ہوتی تھی۔ کرتا بھی پہنو اور اس کا وہ حصہ کو سر پر ڈال دو تو گویا کہ ٹوپی بھی اس کے اوپر موجود ہے، اس کو برنس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہننے سے بھی منع کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا ولا صوبن مسہ الورس، اور اسی طریقے سے جس کپڑے پر عطر لگایا گیا ہو، ورس لگایا گیا ہو، اس کو بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ زعفران لگایا گیا ہو اس کپڑے کو بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، اب اس نے نالین کے متعلق تو نہیں پوچھا تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کے متعلق بھی فرما دیا کہ جوتے کے لیے فَإِن لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ، تو اس صورت میں وہ چمڑے کے موزہ ہے، وہ موزے کو پہننا چاہے تو موزے کو پہن سکتا ہے۔ پاؤں میں یہ جو تخنا ہے اس تخنے سے اوپر کی تخنا کے مطابق تو وضو والا تخنا ہے جس کو ابری ہوئی ہڈی کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کیا ہے انگوٹھے سے اوپر کے حصے کا جو ابھرا ہوا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو انگوٹھے سے اوپر کا ابھرا ہوا حصہ وہاں سے لے کر کیا ہے یہ تخنا تک یہ سب کا سب کھلا ہوا ہو تو اس صورت میں پہننا جائز ہے، اور موزے میں تو یہ سب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ موزے کو اگر اس کے پاس جوتے نہیں ہیں اور اگر وہ خفین پہننا چاہتا ہے لیکن خفین کو اس طریقے سے وہ موڑ دیتا ہے کہ یہ جگہ کھلی ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں اس کو پہننا جائز ہے، یا تو اس کو موڑ دے، اگر موڑ نہیں سکتا تو اس کو کاٹ لے، تو کاٹ کر بھی اس کو سپاٹیا بنا دے تو اس صورت میں اس کو پہننا جائز اور درست ہے۔ فَإِن لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، بس اگر وہ نالین نہیں جوتے نہیں پاتا بس یلبس الخفین، بس پہن لے وہ دونوں خفین کو، وَلْيَقْطَعْهُمَا، اور ان دونوں کو کاٹ لے یہاں تک کہ ہو جائے وہ تحت القعبین، کعبین سے نیچے ہو جائے تو اس صورت میں اس کا پہننا جائز اور درست ہے۔
تو یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہننے کے متعلق ذکر کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے پہننے کے ساتھ ساتھ جوتے وغیرہ کو بھی ساتھ میں، چونکہ ایک ضرورت تھی، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر تمہیں کوئی آدمی سوال کرے اور اس سوال سے متعلق ہی کوئی اگر بات ہو اور تم اس کو کیا ہے زیادہ طور پر اس کو بیان کر دو تو یہ بیان کرنا جائز اور درست ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس سے پہلے جہاں حدیث ہرقل آئی ہوگی اور وہاں جب کیا ہے کتاب الوحی ختم ہوئی ہوگی، وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عادت ہے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت میں سے ایک عادت یہ ہے کہ جب بھی کسی کتاب کو وہ ختم کرتے ہیں تو اس میں آخر کا لفظ لاتے ہیں یا آخر کو وہ بتاتے ہیں. ہرقل میں آخر الامرین ھذا کر کے. سمجھ میں آ گیا؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فَلْيَقْطَعْهُمَا، یہ یہاں قطع کر دینا یہ اخیر ہے، کاٹ دینا، ختم کر دینا. اس کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آخر کو بتا دیا. سمجھ میں آ گیا؟ وہاں پر ہمارے حضرت اقدر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزو نے فرمایا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ کتاب کے اختتام میں وہ آخر کو بتلانے والے کوئی لفظ کو لاتے ہیں. اپنی جگہ پر صحیح ہوگا، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب کے اختتام پر موت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور موت کو وہ بتاتے ہیں. سمجھ میں آنے یا کہ دیکھو یاد رکھنا ایک نہ ایک دن ہم کو مرنا ہے. اکثرو حازم اللذات الموت، موت کو، لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھو. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی کوئی کتاب ختم ہوتی ہے تو اس کتاب کے ختم ہونے پر موت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہاں پر بھی ہرقل کے موت کی طرف اشارہ کر کے بتایا تھا کہ ہرقل کی آخری حالت یہ تھی، اور آخری حالت یہ آدمی کی موت ہی کی حالت ہوا کرتی ہے. ہمارا آخری حالت جو ہے وہ دنیا میں موت ہی ہے. تو وہاں پر جس طریقے سے ذکر کیا تھا اس طریقے سے یہاں پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے موت کی طرف اشارہ کر دیا. اور یہاں پر کس طریقے سے موت کی طرف اشارہ کر دیا کہ آدمی کو جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو کیا ہے کفن پہنایا جاتا ہے. اور کفن جو پہنایا جاتا ہے وہ 3 چادریں ہی ہوتی ہے، نہ تو وہ کرتا ہوتا ہے، نہ شرٹ ہوتا ہے، نہ بدن پر سلی ہوئی ہوتی ہے، نہ لنگی ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے کفن کو ذکر کرنے کے بعد احرام کو ذکر کرنے کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احرام کا ذکر کر کے کفن کی طرف اشارہ کر دیا، اور کفن کی طرف اشارہ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موت کی طرف اشارہ کر لیا کہ موت کو یاد رکھیں، موت کو بھولے نہ. دیکھو ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اس وجہ سے مرنے کے بعد جو کام ہو اس کام کو جو فائدہ دے ان کاموں کو آدمی کو اختیار کرنا چاہیے. بہرحال یہاں پر اس طریقے سے کتاب طہارت ختم ہو کیا کہتے ہیں کتاب العلم ختم ہو رہی ہے. اس وجہ سے کتاب العلم کے ختم پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی موت کی طرف ہم کو اشارہ کیا اور ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے. جی قال رحمه الله كتاب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الوضوء في الوضوء ما جاء في قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على 3. وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا تقبل. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے تمہارے سامنے بدل وحی کے ذریعے سے وحی کا بتلایا تھا کہ معتبر، اعتماد کے لائق، ماننے کے لائق اور صحیح چیز اگر کوئی ہوتی ہے تو وہی ہے جو وحی کے ذریعے سے ثابت ہو. اور پھر وحی کا ثبوت اور وحی کی تفصیلات تمہارے سامنے ذکر کی گئی تھی. پھر وحی کے بعد سب سے پہلے آدمی کو ضرورت ہوتی ہے ایمان کی، اس لیے کہ ایمان کے بغیر
کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں ہے، ایمان لانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الایمان کو قائم کیا تھا، اور ایمان کے جو متعلق بحث تھی، کس کس پر ایمان لانا چاہیے، ایمان کا کیا مطلب ہے، پھر ایمان میں کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اگر کمی ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب، بڑھوتری ہوتی ہے تو اس کو کیا مطلب، اور پھر کن کن چیزوں سے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس کی تفصیلات تمہارے سامنے ذکر کی۔ ایمان کے جب کامل ہو گیا، اس کو ذکر کر دیا، تو پھر ایمان کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب العلم کو ذکر کیا کہ جب تک آدمی کو علم نہ ہو وہاں تک وہ کوئی کام کر نہیں سکتا۔ بغیر علم کے اگر کوئی کام کرے گا بھی تو صحیح نہیں ہوگا، اس میں گڑبڑی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے علم حاصل کرنے کی فضیلت اور علم حاصل کرنے کی برکات اور علم حاصل کرنے کے جو متعلقات ہے، کیسے علم حاصل کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے نہیں شرم کرنی چاہیے وغیرہ، یہ سارے مسائل امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب العلم میں ذکر کر کے بتا دیا۔ ایمان بھی ہو گیا، اور ایمان کے بعد اب علم بھی آ گیا۔ اب اس کے بعد آدمی کو ضرورت ہے اعمال کی، اور اعمال میں سب سے زیادہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ نماز کی ہے۔ سمجھ میں آئے نا؟ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا اول و پرشست صلاۃ بود، سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز یہ دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کا اہتمام کیا، جس نے نماز کو قائم کیا، اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز سے بے پرواہی کی، نماز کو چھوڑ دیا، گویا کہ اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ اور اسی طریقے سے الفرق بین المسلم والکافر ہے، اور مسلمان اور کافر کے درمیان میں جو فرق ہے وہ نماز کے ساتھ ہے، کہ کافر نماز نہیں پڑھتا اور مسلمان نماز کو نہیں چھوڑتا، بلکہ نماز پڑھتا ہے، نماز کو پابندی کے ساتھ وہ پڑھتا ہے۔ بہرحال نماز بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بہرحال نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس وجہ سے اسلام میں ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ اہم ضرورت جو ہے وہ کیا ہے؟ اعمال کی ہے۔ اور اعمال میں بھی دو قسم کے عمل ہوتے ہیں، ایک کو تو عمل بدنیہ، اعمال بدنیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، دوسرے کو مالیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ جس میں مال خرچ کیا جاتا ہے، پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ نماز جو ہے وہ اعمال بدنیہ ہے، کہ بدن اس کے اندر میں استعمال ہوتا ہے، اور بدن کے استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو اعمال بدنیہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرحال نماز یہ اعمال میں سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا عمل ہے، جو کیا ہے آدمی کو پوری پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب کیا ہے الصلاۃ، نماز کے مسائل کو تمہارے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا لازم اور ضروری ہے، طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ نماز کے لیے شرائط میں سے ہے اول پاکی بدن کی، دوسری پاکی کیا کپڑوں کی، تیسری پاکی ظاہر نماز کی، ایسا آپ نے سنا ہوگا۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے طہارت کے اور پاکیزگی کے، نظافت کے مسائل کو تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں، کہ نماز سے پہلے تم کو اس طریقے سے نظافت، ستھرائی، پاکیزگی حاصل کر لینی چاہیے۔ اس وجہ سے انہوں نے کتاب الوضو کو ذکر کیا۔ کتاب الوضو کے اوپر تم نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے نسخے وغیرہ بھی لکھ رکھے ہیں، کسی میں کسی بخاری میں کتاب الطہارت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو طہارت کے مقابلے میں یہاں پر کتاب الوضو زیادہ فصیح اور زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ کتاب الطہارت بھی ہے، اور اس طہارت میں پھر ساری چیزیں اس میں آئی جاتی ہیں، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ساتھ تیمم اور اس کے علاوہ کیا ہے طہارت حدث اصغر، حدث اکبر وغیرہ کے طہارت وغیرہ کے سارے مسائل، غسل وغیرہ کے مسائل، حیض نفاس وغیرہ کے مسائل وغیرہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
یہاں پر جو کتاب الوضو ذکر کیا ہے یہ زیادہ مناسب اور درست معلوم ہوتا ہے کہ یہاں صرف وضو کے مسائل ہوں گے، تیمم کے مسائل، حیض کے مسائل، حدث اصغر، حدث اکبر وغیرہ کے مسائل یہ بعد میں ذکر کیے جائیں گے. اس وجہ سے یہ کتاب الوضو زیادہ درست اور زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. وضو اور وضو اور اس کے لغوی معنی تو آتے ہیں نظافت اور ستھرائی کے، پاکیزگی کے، صفائی کے. سمجھ میں نماز پڑھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے آدمی کو صاف ہو کر کھڑا رہنا چاہیے. اس کی وجہ سے اس کو وضو کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. بہرحال وضو جو ہے اس میں چند بحثیں ہیں جو آپ حضرات کو سننا چاہیے، انشاءاللہ مفید بھی ہوگی. اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے لغوی تحقیق، وہ تو آپ نے کیا ہدایہ وغیرہ میں بھی پڑھا ہوگا کہ وضو واو کے فتح کے ساتھ اور وضو واو کے ضمہ کے ساتھ دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے. بعض حضرات نے کہا کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور دوسرا ہے کہ نہیں، وضو پانی کو کہا جاتا ہے اور وضو نظافت اور ستھرائی وغیرہ کو کہا جائے، ما یتوضؤ بہ کو، اور پھر اس کو نظافت وغیرہ کو کہا جاتا ہے. یہ بحث آپ حضرات نے فقہ وغیرہ میں پڑھ لی ہوگی. یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وضو کی نعمت یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے یا امت محمدیہ کے علاوہ دوسری امتوں کے یہاں بھی وضو کا دستور تھا؟ سمجھ میں اس میں بھی دو قول ذکر کیے جاتے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ دوسری قوموں میں اس کا دستور نہیں تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت کو یہ وضو کی نعمت بھی ملی ہے اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. دوسرا قول ہے کہ نہیں، یہ وضو امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، دوسری امتوں میں بھی وضو کا ثبوت ملتا ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ چنانچہ خود بخاری میں بھی آئے گا، تو وہاں پر بھی میں تم کو بتاؤں گا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی وضو کا دستور تھا اور وہ لوگ وضو کرتے تھے. سمجھ میں؟ اس وجہ سے وضو یہ امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے. امت محمدیہ کی خصوصیت ایک دوسری چیز ہے اور وہ ہے گر و تہجیل. گر و تہجیل کا معنی ابھی میں بتاؤں گا. تو یہ گر و تہجیل جو ہے یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک دوسری قوم والے اگر وضو کرتے تھے، مسلمان بھی وضو کرتے ہیں، لیکن اس وضو کے جو دوسرے فضائل اور دوسرے فوائد، دوسرے ثواب وغیرہ جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو وضو کرتا ہے تو جن وضو میں جن اعضاء کے اوپر وہ پانی پہنچایا کرتا تھا، جن اعضاء کے اوپر وہ پانی لگایا کرتا تھا، قیامت کے دن وہ اعضاء بالکل نورانی ہو جائیں گے، جس کو گر و تہجیل سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت قیامت کے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اخیر تک کے سارے لوگ ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے اور سارے کے سارے ایک ہی حالت میں ہوں گے، تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ عامتاً ہم دیکھتے ہیں کہ عرفات کے دن عرفہ کے میدان میں یا مینا کے میدان میں سارے لوگ کیا ہے احرام میں ہوتے ہیں اور ایک ہی حالت میں ہوتے ہیں. تو اس وقت میں کہ اپنے آدمی کو تلاش کرنا بہت بھاری پڑ جاتا ہے. تو اس وقت میں جب اتنے سارے لوگ ہوں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا جواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ میری امت کا آدمی جو وضو کرتا ہے اور وضو کی وجہ سے وہ چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، سر کے اوپر مسح کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، تو وہ اعضاء نورانی ہوں گے اور سب کے وہ اعضاء غیر نورانی ہوں گے. تو اس نورانی اعضاء کے ذریعے سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی خصوصیت ہے.
اسی طریقے سے وضو کی جگہ جہاں جہاں تک پانی پہنچتا ہے وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزین کریں گے، اس کو زیورات سے نوازیں گے. سمجھ میں آیا؟ یہ جو فضیلتیں وغیرہ ہیں یہ ساری فضیلتیں حضور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہوگی. تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو کا ثبوت تو دوسری امتوں میں بھی تھا، لیکن کیا ہے، گر و تہجیل، چہرے کا نورانی، پاؤں کا نورانی ہونا، جب سارے کے سارے غیر نورانی ہوں گے اس وقت میں ان کا اس اعضاء کا نورانی ہونا یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. یہ اس امت محمدیہ کی کیا ہے پہچان ہوگی، اور یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہوگی. دو بات ہو گئی. تیسری بات، وضو کی فرضیت کب ہوئی، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اس کے متعلق بھی ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور معراج میں نماز فرض کی گئی تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی رات واپس تشریف لے آئے. سمجھ میں آ گیا؟ نماز تو فرض ہو گئی لیکن وہ کیا ہے، رات ہی رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. لیکن فجر کی نماز فرض تو ہوئی، لیکن کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی نہیں تھی. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ فجر کی نماز ہوئی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پڑھی. سمجھ میں رات کا موقع تھا، رات کے موقع پر اگر بتاتے تو پوری تفصیل سمجھ میں نہیں آتی تھی. اس وجہ سے رات کو یا صبح صادق کے وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا، بلکہ جب دن چڑھ گیا اور 10 ساڑھے 10 11 بجے کا وقت جیسا کہ بالکل روز روشن کی طرح ہو گیا، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور تشریف لانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے وضو کیا جائے، اور پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے امام بن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. اس طریقے سے 2 دن تک ایسا کرتے رہے. حدیث میں آئے گی تفصیل اس کی کہ پہلے دن تو ہر نماز کے ابتدائی وقت میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر نماز پڑھائی، اور پھر دوسرے دن ہر نماز کے اختتامی وقت پر آ کر نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ نے 2 دن نماز پڑھ لی، ایک ابتدائی وقت میں اور ایک انتہائی وقت میں. یہ ہر نماز کا وقت ہے، ایک ابتدا کا اور ایک انتہا کا، اور یہ وقت آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ہے. تو اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے بتایا گیا تھا، تو اس سے اس وضو کی ابتدا معلوم ہوئی. دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وضو کی فرضیت تو مکہ مکرمہ میں ہو گئی تھی، لیکن آیت کریمہ یا وحی جو نازل ہوئی وہ مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئی. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابھی تمہارے سامنے کتاب میں ذکر کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت سے وضو کی فرضیت معلوم ہوئی. سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ میں معراج کے بعد کئی سال تک رہے، تو وہاں تک وضو کا کیا حکم تھا، کیا تھا؟ تو میں نے ابھی بتایا کہ وضو فرض تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لیکن فرض کا حکم یا ارشاد یہ مدینہ منورہ میں جا کر نازل ہوا. دوسرا قول یہ نقل کیا جاتا ہے کہ وضو کا ثبوت تو تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی، لیکن وضو کی فرضیت کا حکم نہیں تھا. وضو کی فرضیت کا حکم مدینہ منورہ میں جب تشریف لے گئے اور جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت وضو کی فرضیت کا حکم ہوا. اب ہر ایک آدمی کے لیے نماز پڑھنے سے پہلے اگر وضو نہیں ہے تو اس کو وضو کرنا لازم اور ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے
تو پھر صورت میں اس کے ایمان کے اوپر بھی اثر پڑے گا، اور اس صورت میں اس کو کفر لازم آئے گا، اور بغیر وضو کے جان بوجھ کر بغیر وضو کے، اور وضو کی ضرورت نہیں ہے یہ سمجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کو نماز پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اس آیت کے متعلق کہ وضو کی فرضیت کب ہوئی، کیا ہوا، یہ ذکر۔ وضو کے بھی بہت ساری فضیلتیں ذکر کی گئی، سمجھ میں آ گیا، اور خود مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آگے کچھ فضیلتیں تمہارے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ آدمی 24 گھنٹے وضو کے ساتھ رہنے کا اہتمام کرے۔ اگر کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور اس حالت میں انتقال ہوتا ہے کہ وہ باوضو تھا تو وہ شہادت کا درجہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال وضو ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس ہتھیار کو کیا ہے، جیسے ایک مجاہد آدمی جہاد کرنے کے وقت میں اپنے ہتھیاروں کو لگا لیتا ہے، اس طریقے سے ہم لوگوں کو، ہمارے لوگوں کے لیے بھی شیطان سے لڑنے کے لیے پاکی اور کیا ہے پاکی کو حاصل کرنے کے لیے باوضو رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور باوضو رہنا یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے اور اچھا ہے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب منعقد کیا، بابن فی الوضوء، یا بابن فی الوضوء، اور وضو کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی اس آیت ہی کو ذکر کیا جو وضو کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی ہے، اشارہ کر دیا کہ اس آیت ہی کی وجہ سے وضو کرنے کی فرضیت معلوم ہوتی ہے، اس آیت ہی کی وجہ سے وضو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ ما جاء فی قول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد میں جو آیا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کو ذکر کیا کہ اسی آیت کی وجہ سے وضو کی فرضیت ہوئی، وضو کی ابتدا ہوئی اور وضو کا حکم ہوا۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ جب کوئی مسئلہ کو ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ابتدا کو بابن کیف بدل الوحی کے ذریعے سے وحی کے متعلق ذکر کیا تھا، اس طریقے سے یہاں پر بھی وضو کی ابتدا وغیرہ کو تمہارے سامنے ذکر کیا۔ اب رہ گئی یہ آیت، یہ آیت میں تفسیر میں تم نے پڑھا ہوگا کہ یہ آیت جو ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرو تو تم فاغسلوا وجوہ کو، اپنے چہرے کو دھو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی پاک ہو یا ناپاک ہو، جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو وضو کرنا چاہیے، وضو کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت، اور اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عامتاً یہی حکم تھا کہ جب فرائض ادا کرنے کا موقع ہو، جب فرائض ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت حدث کی حالت ہو تو بھی اور حدث کی حالت نہ ہو تو بھی وضو کرنا لازم اور ضروری تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر ہمیشہ عمل کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وضو ہو تو بھی یا وضو نہ ہو تو بھی وضو، جب نماز کا وقت آ جاتا تھا تو نئے سرے سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کی تقاضے کی وجہ سے جب کیا ہے تکلیف محسوس ہونے لگی تو پھر اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت دے دی گئی کہ ایک وضو سے متعدد نمازیں اگر پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتداءً یہ حکم تھا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی نماز کا ارادہ ہو، نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرنا پڑتا تھا، چاہے وضو ہو یا نہ ہو۔ پھر اس حکم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی دے گئی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے متعدد نمازیں پڑھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غور سے دیکھا کرتے تھے
اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک ایسی چیز دیکھی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ پوچھا کیا دیکھا؟ کہا کہ پہلے جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تازہ وضو کرتے تھے، آج ایک ہی وضو سے آپ نے متعدد نمازیں پڑھی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے آسانی کر رکھی کہ اب ہر نماز کے لیے مجھے تازہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی وضو سے میں متعدد نمازیں پڑھ سکتا ہوں۔ امت کے لیے تو یہ حکم ہے کہ ایک ہی وضو سے جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہ نور علی نور ہوگا، افضل ہوگا، بہتر ہوگا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی وضو کیا کرتے تھے، اور اب پھر بعد میں کیا ہے، ایک ہی وضو سے متعدد نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی اگر اس وقت متعدد نمازیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی صورت میں اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون، یہ گویا کہ محذوف ہوگا کہ اگر حالت حدث ہے تو حالت حدث کی حالت میں اگر تم نماز کا ارادہ کرتے ہو تو وضو کرنا ضروری ہے، لیکن حالت حدث نہیں ہے، طہارت کی حالت ہے، پاک ہو، وضو کے ساتھ ہو، تو پھر اس صورت میں تم کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو۔ چہرہ دھونا، وضو میں 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کو دھونا، سر پر مسح کرنا، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس میں وہ اختلاف ہے کہ گایا مغیا کے تحت میں داخل ہے یا نہیں ہے، کونی دھونا پڑے گا یا نہیں، اور اسی طریقے سے پاؤں کو مسح کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن کے آیت سے ثابت ہے پاؤں کا دھونا لازم اور ضروری ہے۔ اگر پاؤں کے موزہ نہیں پہنا اور پاؤں کے اوپر صرف ویسے ہی مسح کر لیتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے۔ شیعوں کے یہاں چونکہ اس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے سر کا فریضہ مسح کرنا ہے، اس طریقے سے پاؤں کا فریضہ بھی ان لوگوں کے یہاں مسح کرنا ہے۔ بہرحال یہ دوسری بات ہے جو کیا فقہ وغیرہ میں ذکر کی جاتی ہے، صرف اشارہ میں نے کیا تھا کہ تم کو یاد ہو جائے کہ یہ چیزیں بھی یہاں پر ذکر کی جاتی ہے۔ وَغَسِّلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ اس میں بہت ساری فقہی جزیات اس وقت ذہن میں آ رہا ہے کہ کسی آدمی کے 5 انگلی کی جگہ پر 6 انگلی ہو، 7 انگلی ہو تو اس کو 5 انگلی کا دھونا ہوگا یا 6 کا دھونا ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کسی آدمی کے 2 منہ ہو تو کتنے منہ کو دھونا پڑے گا، سمجھ میں آیا نہیں؟ خیر بہرحال یہ سب وہ فقہی جزیات ہے، لیکن میں صرف یہاں پر بتا دوں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ راون کے 10 سر تھے، سمجھ میں آیا؟ تو اس طریقے سے اگر کسی آدمی کے متعدد سر ہو تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ وہ ہر ایک سر متحرک ہے یا کام کا ہے یا نہیں ہے، بولتا ہے، کھاتا پیتا ہے کہ نہیں، اس کے ذریعے سے اگر ہے تو ان سب کو دھونا ضروری ہے، وضو میں داخل ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے انگلیاں وغیرہ جو 5 کی جگہ پر 6 انگلیاں ہیں، 7 انگلیاں ہیں، تو اس صورت میں اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ خیر بہرحال فغسلوا وجوہکم، وجہ کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ مواجہ سامنے کے معنی میں، تو اس صورت میں پیشانی کے بال سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو پورا منہ کا ایریا ہے وہ سارا منہ کا ایریا دھونا لازم اور ضروری ہے۔ ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ وجوہکم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اسی طریقے سے ہاتھ کو کوہنیوں تک دھونا ضروری ہے۔ کوہنیاں داخل ہے یا نہیں ہے، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن ہمارے نزدیک کوہنیاں بھی اسی میں داخل ہے، غایا مغیا کے تحت میں داخل ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، غسل کے معنی آتے ہیں پانی کا بہانا، اتنا پانی ڈالنا چاہیے کہ کم سے کم 2-3 قطرے بہہ جائے تو اس صورت میں دھونا ہوگا۔ اگر تم نے پانی لگایا تو صحیح، لیکن ایک بھی قطرہ نہیں بہا تو اس صورت میں اس کو دھونا نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو چوپڑنا کہیں گے، جیسے تل چوپڑا جاتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس صورت میں وہ چوپڑنا ہوگا۔ اور یہاں پر وغسلو کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اس وجہ سے دھوتے وقت اس طریقے سے دھونا چاہیے کہ 2-4 قطرے پانی کے چہرے سے گر جائے، پسینے سے پیشانی سے گر جائے، تو اس صورت میں اس کو دھونا صحیح ہوگا۔ اور مسح کہتے ہیں
इमरारुल यदिल मुब्तल्ला, पानी में तर किए हुए हाथ को फिराना, इसको मसा कहा जाता है। तो मसे में तकातुर, कतरों का गिरना नहीं होता। गुस्ल में तकातुर होगा, लेकिन मसा में पर तर हाथ को फिरा देना, उसको मसा से ताबीर किया जाता है। वमसहू बिरुउसिकुम, और अपने सर का मसा करो। वअरजुलकुम इलल काबैन, और पाँव को धो काबैन। काबैन ये उभरी हुई हड्डी को, तखने को कहा जाता है, जो दोनों पाँव के तरफ में उभरी हुई होती है, उस तखने के साथ धोना ये जरूरी है। समझ में नहीं? यहाँ पर क्या है, एक दूसरा मसला भी है कि ये उभरी हुई हड्डी मुराद है या ये पाँव के ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ बाल उगे होते हैं, उतनी उतनी जगह को धोना जरूरी है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ निस्बत करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। हमारे नज़दीक काबैन तक, टखने तक पाँव को धोना, टखने के साथ पाँव को धोना लाजिम और ज़रूरी है। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से जो कहा जाता है, वो एहराम की हालत में पाँव को खुला रखने के सिलसिले में जिक्र किया गया है कि एहराम की हालत में अगर कोई आदमी जूता अगर ऐसा पहन रहा है, ऐसी मोजड़ी पहन रहा है कि जिसकी वजह से वहां से लेकर ऊपर तक खुला रहता है, तो उस सूरत में ऐसे जूते पहनना जायज़ और दुरुस्त है। वहाँ वो जूते के लिए जिक्र किया गया है, वहां पर गुस्ल के लिए नहीं। गुस्ल के लिए तो यही हुक्म है। अब उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हर अज़ू को एक एक मरतबा धोना, सर चेहरे को एक मरतबा धोना, हाथ को एक मरतबा धोना, पाँव को एक मरतबा धोना, ये तो बमंज़िले फ़र्ज है। इसमें अगर कमी की जाएगी, जैसा मैंने अभी शुरू में बताया था कि एक बाल के बराबर भी अगर जगह बाकी रह जाएगी तो उस सूरत में वुज़ू नहीं होगा। गुस्ल में भी अगर एक बाल के बराबर भी जगह बाकी रह जाएगी, खुश्क बाकी रह जाएगी, पानी नहीं पहुंचेगा, तो उस सूरत में गुस्ल नहीं होता। समझ में आया नहीं? लेकिन क्या है, काला अबू अब्दुल्ला, एक मरतबा धोना तो ये फर्ज है, और हर अज़्व को दो दो मरतबा धोना ये जायज़ है, दुरुस्त है, सुन्नत का दर्जा है कि तकमील हो जाए ताकि अच्छी तरीके से हर जगह पर पानी पहुंच जाए। और हर अज़्व को तीन तीन मरतबा धोना ये सुन्नत है। इस वजह से चेहरे को 3 मरतबा धोना, हाथ को 3 मरतबा धोना, पाँव को अच्छी तरीके से 3 मरतबा धोना ये मसनून होगा। और 3 मरतबा से ज्यादा ये इसराफ है, फजूल खर्ची है, मना है, मकरूह है। इस वजह से ज्यादा पानी को बगैर जरूरत के इस्तेमाल करना, अगरचे अला सत्य नाल बहने वाली नदी पर भी तुम वजू कर रहे हो और वहां पर भी अगर तुम 4-4 मरतबा कर रहे हो तो ये इसराफ है, ये नहीं होना चाहिए। वजू में पानी को इसराफ करने से बचाना चाहिए। समझ में आया नहीं? और ये इसराफ करना ममनू है, नाजायज है, मना है, मकरूह है, अच्छा नहीं है। समझ में आ गया? हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हरदोई के थे। वो इस मसले पर हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा डांटा करते थे और तंबीह किया करते थे कि वज़ू में हम पानी को बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करते हैं। नल खोल दिया और वज़ू करने के लिए बैठ गए। समझ में आया नहीं? बारहा हमने देखा है कि नल खोल दिया और वज़ू करने के लिए बैठ गए, वज़ू करते हुए जितना पानी गिरेगा वो आधी डोल से ज़्यादा पानी जमा होगा। वो समझ में आया नहीं? मक्का मुकर्रमा में हज के मुतालिक एक मरतबा हम गए, अरफात के मैदान में गए और इब्तिदाई का दौर था, और उस इब्तिदाई दौर में पानी की ऐसी फरावानी नहीं थी, बल्कि पानी की बहुत ज़्यादा तंगी थी। बल्कि उसी साल वो वहाँ नल लगे थे और पानी आ रहा था। समझ में आया नहीं? जोहर के वक्त बैतुल खला से मैं निकला, मेरे पास लोटा था। एक हबशी सा आया आदमी और उसके पास कोको कोला, कोको कोला की बोतल होती है ना 250 ग्राम वाली, कोको कोला की एक बोतल थी। उसने पानी मांगा कि भाई पानी दो, वजू करना है मुझे। मैंने उसे पानी दे दिया, उसने वो बोतल भर ली। समझ में आया? और मैं वहां थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया तो मैंने देखा कि उसी कोको कोला की बोतल से उसने पूरा वजू सुन्नत तरीका के मुताबिक किया।
चुनांचे वो मुल्क हब्स का रहने वाला होगा या वहाँ ऐसी जगह का रहने वाला होगा जहाँ पानी बहुत कम मिलता होगा, इस वजह से उसने कम पानी से किस तरीके से वुजू करना चाहिए वो उसने करके दिखला दिया। अब हम 250 मिलीमीटर वाला वो क्या कोको कोला को तो छोड़ो, बल्कि 3 लीटर वाला इतना बड़ा लोटा लेकर भी वुजू करते हैं तो भी हमारा वुजू पूरा नहीं होता। समझ में आया नहीं? और नल पर बैठकर हम वुजू करते हैं तो मैंने अभी बताया कि आधी बोतल, आधी क्या कहते हैं बाल्टी पानी का उसमें क्या होता है, इसराफ होता है, खत्म होता है। समझ में आया? हजरत मौलाना अबरार उल हक साहब रहमतुल्लाह से कहा कि हजरत अब तो हर जगह नल लगे हैं। कहते हैं नल लगे हैं तो कम पानी इस्तेमाल करो, फिर भी कम पानी इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए कि जब हम मुंह धोएंगे तो पानी वैसे ही बहता चला जा रहा है। तो कहते हैं कि लोटा ले लो, लोटा में पानी लो, लोटा में पानी, जाहिर बात है कि एक लोटे से वुजू करोगे तो कम पानी इसराफ होगा। पढ़ने के ज़माने में मज़ाहिर में मस्जिद में लोटे ही हुआ करते थे, उस लोटे से हम वुजू करते थे, एक लोटे से वुजू हो जाया करता था। समझ में आया नहीं? ये अभी अनकरीब बुखारी में आएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद पानी से वुजू फरमाते थे। समझ में आने? और एक पानी से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाते थे। आजकल हमारा गुस्ल करने का पानी को अगर देखा जाए या वुजू करने के पानी को देखा जाए तो पता चलेगा कि कितना हम इसराफ करते हैं। समझ में? बहरहाल वुजू में इसराफ करना मकरूह है, इस वजह से इसराफ नहीं करना चाहिए। तो इमाम अबू बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काल अबू अब्दुल्ला, और बयान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वुजू में एक एक मरतबा करना, फर्जुल वुजू मर्रतन मर्रतन, ये फर्ज है। और वुजू क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक अज़्व को 2-2 मरतबा धोया और 3-3 मरतबा धोया, ये सुन्नत है, तकमीला है और सुन्नत है। इस वजह से हर अज़्व को 3-3 मरतबा धोना ये मसनून होगा। सर के मसा को 3 मरतबा मसनून नहीं है, वो एक ही मरतबा, इसलिए कि वो मसा है। समझ में आया नहीं? बहरहाल धोने की जो आज़ा है उस धोने के आज़ा को 3-3 मरतबा धोना ये मसनून होगा, 2 मरतबा धोना काफ़ी होगा, और 1 मरतबा धोना तो फर्ज है, उससे कम में वुजू सही नहीं होगा। और मकरूह समझा है अहले इल्म ने इसराफ को, उसमें पानी को ज्यादा खर्च करना ये इसराफ कहलाता है। पानी को खर्च करना, ज्यादा खर्च करना, जरूरत से ज्यादा खर्च करना, ये इसराफ है। और मैंने अभी बताया कि ये मकरूह है और ये मना है। आदमी को इसराफ करने से मना किया जाता है और आदमी को इसराफ करने से रुकना चाहिए। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, कुरान पाक में भी जिक्र किया गया है। इस वजह से इसराफ से बचने की जरूरत है। वहाँ यज़ाविज़ु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ की है उससे ज़्यादा करना ये नाजायज़ है, मना है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ा को 3 मरतबा से ज़्यादा नहीं धोया। अगर ऐसा होता तो 4 मरतबा धोते, 5 मरतबा धोते, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 1 मरतबा भी 3 मरतबा से ज़्यादा नहीं धोया। इस वजह से 3 मरतबा से ज़्यादा धोना ये इसराफ में दाखिल होगा, ये नाजायज़ होगा, मना होगा, और इसराफ से बचने की ज़रूरत है। जी। قال رحمه الله باب لا تقبل الصلاة بغير طهور. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن حمام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضرات. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तर्जुमतुल बाब में बताया कि बगैर तहारत के, बगैर पाकीज़गी के अगर कोई आदमी नमाज पढ़ता है तो वो नमाज अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होती, वो नमाज सही नहीं होती। कबूलियत के 2 माने हैं, एक तो ये है कि ला युसाबु अलैह, या एक क्या है, अल्लाह तबारक व तआला उसके फरीज़े को ही साकित नहीं करता। यहाँ फरीज़े को साकित करने के माने में है कि अगर किसी आदमी ने बगैर वुजू के नमाज पढ़ ली तो बगैर वुजू के नमाज पढ़ने की वजह से वो नमाज अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अदाई नहीं होगी, सही करार नहीं दी जाएगी, और उस सूरत में उसकी नमाज को दुरुस्त करार नहीं दिया जाएगा।
سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے نماز پڑھنے سے پہلے پاک ہونا، وضو کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی تو تمہارا فریضہ ادا ہوگا، وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی تو فریضہ بھی ادا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نماز تمہاری قبول بھی کی جائے گی، پسند بھی کی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے، اور اس کو کیا ہے، ثواب بھی دے دیں گے۔ لیکن بغیر وضو کے اگر نماز پڑھی ہے تو نماز ادا نہیں ہوگا۔ اور میں نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ وضو کا حکم قرآن پاک سے ثابت ہے، اور اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اور یہ سمجھ کر نماز پڑھتا ہے کہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وضو کی فرضیت کو وہ نہیں سمجھتا، تو اس صورت میں اس آدمی کا ایمان بھی معتبر نہیں ہے، اور آدمی وہ کافر قرار دیا جائے گا۔ بغیر وضو کے جان بوجھ کر نماز پڑھنے کو اسی وجہ سے کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بابن نہیں قبول کی جائے گی نماز کو بغیر طہارت کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضع، حدث کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ آدمی وضو کر لے، وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ نماز اس کی درست ہوگی۔ قال رجل من حضرموت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تو اس وقت ایک حضرموت کا قبیلے کا آدمی تھا، وہ بھی وہاں موجود ہوگا۔ اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے ایک سوال کیا کہ حضرت ابو ہریرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رجل مل حدث یا ابا ہریرہ، یا ابو ہریرہ حدث سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مل حدث قال فسات او ذرات، فساد کہتے ہیں بغیر آواز کے ریح کا خروج کرنا، اور دورات کہتے ہیں مع صوت، آواز کے ساتھ ریح کا خروج کرنا، یعنی ریح کا خروج چاہے تو آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے ساتھ ہو، ہوا نکل جائے گی تو ہوا نکلنے کے ساتھ ہی آدمی کو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی فساد کی، وضو کے توڑنے والی یا حدث کی جو اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ذکر کی، فسات او دورات۔ چلو۔ قال رحمه الله باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن خالد بن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع ابي هريره رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضع قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اب یہاں سے وضو کی فضیلت اور وضو کے فوائد کو ذکر کیا ہے۔ بہت سارے فوائد ہیں وضو کے، پاکیزگی کے، طہارت کے، سمجھ میں آنے۔ ان میں سے ایک فضیلت جو خاص اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، جیسا میں نے ابھی شروع میں بتا دیا، گر و تحجیل، یعنی جو جگہ وضو میں تم دھوتے ہو قیامت کے دن وہ جگہ نورانی ہو جائے گی، اس کو اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ بابن فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضو، وضو کی نشانیوں میں سے گر و تحجیل ہے۔ گر و تحجیل کا معنی کیا ہے؟ چہرے کا اور اسی طریقے سے ہاتھ اور پاؤں کا منور ہو جانا ہے، روشن ہو جانا ہے۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر نعیم بن المجمر قال رقیت مع ابی ہریرہ علی ظہر المسجد فتوضا، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر میں چڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی چھت پر چڑھ کر فتوضا، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، انی سمعت، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان امتی، میری امت کو بلایا جائے گا قیامت کے دن گرم محجلین کی حالت میں آثار وضو کی وجہ سے، یعنی دنیا میں جو وضو کرتے تھے اس وضو کی علامت اور اس وضو کی فضیلت اور اس وضو کی برکت قیامت میں یہ ہوگی کہ جتنے اعضوں کے جس حصے کے اوپر وضو کا پانی پہنچتا تھا
وہ از قیامت کے دن نورانی ہوں گے اور وہ کیا ہیں سفید ہوں گے روشن ہوں گے. اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ جہاں سارے کے سارے آدمی کیا ہے بغیر نورانیت کے ہو اور وہاں اس صورت میں کیا ہے اس کے اعضائے وضو کے اوپر علامت ہو تو اس سے الگ پہچانا جائے گا کہ بھائی یہ امت محمدیہ کا آدمی ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا آدمی ہے. اس وجہ سے گویا کہ یہ گرم محجلین یہ ہمارے لیے ایک علامت اور نشانی ہوگی. جانوروں میں خاص کر کے گھوڑوں میں ان کے جو پاؤں ہے اس پاؤں کے نیچے کے حصے گھوڑا کیسے ہی کلر کا ہو، سمجھ میں آئے نا، لال ہو کالا ہو جیسا ہو، لیکن اس کے نیچے پاؤں کے جو چار پاؤں ہے وہ چاروں پاؤں کے اوپر کا جو بال ہے یا وہ حصہ ہے اس میں سفیدی ہو، اور اسی طریقے سے اس کے پیشانی میں یہاں پر سفید بال ہو، تو ایسے گھوڑے کو غور سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو قیامت کے دن یہ نعمت حاصل ہوگی، اس وجہ سے اس کو غور و تحجیل سے تعبیر کیا گیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں کو وضو کی وجہ سے غور و تحجیل عطا کیا جائے گا. فمن استطاع منکم، پس اس وجہ سے جو آدمی طاقت رکھتا ہو، جو آدمی صلاحیت رکھتا ہو تم میں سے کہ اپنے غرہ کو بڑھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بڑھائے. یعنی اس دھونے میں اتنا کونی تک ہاتھ دھونا تو فرض ہے، اس میں تو کمی کرنا جائز نہیں، لیکن اس سے کچھ اوپر دھونا یہ بڑھا سکتے ہو تم تو یہ بڑھا لینا چاہیے. جتنی جگہ کو تم بڑھاؤ گے پاؤں کو دھونے میں، اگر نس ساق تک پنڈلی تک دھو گے تو یہ دھونا تمہارے لیے بہتر ہوگا، قیامت میں وہ زیادہ نورانی ہوگا. اور دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ جتنی جگہ پر وضو کا پانی پہنچے گا اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کو مزین کرے گا، زیورات سے نوازے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں ملتی ہے. اس وجہ سے ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کو دھوتے وقت ہمیں ذرا اور آگے بڑھ کر دھونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اسی حدیث کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کو دھوتے وقت صرف کوہنی تک نہیں دھوتے تھے بلکہ بغل تک پہنچ جایا کرتے تھے اور یہاں تک دھوتے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے. ہاں اتنا لمبا نہ کرنا چاہیے لیکن کیا ہے کچھ نہ کچھ اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اس حدیث سے معلوم ہوا. چڑھا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر، پس حضرت ابو ہریرہ نے وضو کیا، کہا انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجل من اثر الوضو فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ، پس جو شخص تم میں سے چاہے کہ اس کا غرہ لمبا ہو زیادہ ہو فلیفعل، تو اس کو کرنا چاہیے. جی قال رحمه الله باب لا يتوضا من الشك حتى يستيقن. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المصيب وعن عباد بن تميم عن عمه انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ تمہارے سامنے ذکر کیا جو عامتاً لوگوں کو پیش آتا ہے. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جس کو شکی کہا جاتا ہے، وہمی شکی کہا جاتا ہے، اس کو ہمیشہ ہی شک وغیرہ پڑا رہتا ہے اور شک کرتے رہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بہت ہی پریشانی ہوتی ہے، ان کے لیے اس میں یہ علاج بتایا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اس وجہ سے شک کے اوپر آدمی کو زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اور بعض مرتبہ مستقلہ ایک کتاب ہے، کتاب اس میں متشککین اور متربین کے احوال ذکر کیے. دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شک والوں کے حالات اس میں ذکر کیے گئے ہیں. اس میں بتایا کہ ایک آدمی تھا وہ غسل کرنے کے لیے جاتا تھا اور ندی میں غسل کرنے کے لیے گیا تو وہ ڈبکی لگاتا تھا، ہاتھ بھی اونچا کرتا تھا اور پھر اس کے بعد وہ پوچھتا تھا کہ میرا ہاتھ بھی پانی میں بھیگا کہ نہیں، یعنی میں پورا پانی میں بھیگ گیا کہ نہیں. سمجھ میں آئے نہیں؟ اسی طریقے سے بعض آدمی ہوتے ہیں وضو کرنے کے بعد کہ میرا پتہ نہیں مسرا ہاتھ پورا دھویا کہ نہیں دھویا، پاؤں پورے دھوئے کہ نہیں دھوئے.
غسل میں میری سب جگہ پر پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا، اور پھر شک کرتے ہوئے پانی پر پانی ڈال کر چلے جاتے ہیں، شک کی مجاز ہے، شک کی مجاز درست نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اصل میں ایک اصول ہے، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کے ذریعے سے زائل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اگر تمہارا وضو ہے، تمہیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ میں نے وضو کیا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک تم نے توجہ نہیں کی، پھر تمہیں خیال آیا کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں، اب وضو کے توڑنے والی کوئی شکل تمہارے سامنے نہیں آئی، تمہیں اتنا تو معلوم ہے کہ وضو کے توڑنے والے کوئی شکل میں نے نہیں کی ہے، تو اب یہ سمجھنا کہ میرا وضو نہیں ہے، یہ نہیں، بلکہ تمہارا جو وضو ہے وہ وضو باقی رہے گا، شک کی وجہ سے وہ تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے بعض آدمی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے ان کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہوئی، اور کچھ یہ ہوا، اور کچھ یہ ہوا، اور کچھ یہ ہوا، کچھ یہ ہوا۔ سمجھ میں آ گیا؟ احادیث میں بھی آتا ہے کہ ایک قسم کا کیا آتا ہے، شیاطین ہے جو ہم کو تکلیف دینا، شیاطین ہے جو ہم کو پریشان کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے، چونکہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے، اس وجہ سے ہر صورت میں وہ ہم کو پریشان کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ گل کھلاتے ہی رہتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ یہ گل کھلائے گا، یہ ہوا، یہ نہیں پڑا، یہ رہ گیا، یہ پڑا کہ نہیں ہوگا، اس قسم کا کیا وہم پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا گیا، اس وہم کو معتبر ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کی طرف دھیان نہیں لگانا چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میری نماز درست ہو گئی، میرا وضو ہے، یہ کافی ہے۔ اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا یتوضؤ من الشک، شک کی وجہ سے وضو نہیں کیا جائے گا۔ شک کر کے کیا ہے، وضو کرو تم، اور پھر وضو کرو، پھر شک کرو، پھر وضو کرو، تو آدمی ایک پریشان ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے بتایا کہ اگر اس طریقے سے کوئی وضو کا شک پیدا ہو جائے تو اس شک کا اعتبار نہیں ہے، پہلے سے تمہارا جو وضو ہے اور وہ یقینی طور پر تمہارا وضو ہے، تو یہ یقینی طور پر وضو کا حکم باقی رہے گا اور تمہارا وضو رہے گا۔ لا يتوضؤ من الشک حتی یستیقن، یہاں تک کہ تم کو یقین ہو جائے۔ ہاں، اگر تم کو یقین ہو گیا کہ مجھے خروج ریح ہوئی ہے، ہوا نکلی ہے، تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے، تو ہی اس صورت میں وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا۔ وہاں تک اگر اس طریقے سے وہم پیدا ہوتا رہے، چاہے نماز میں پیدا ہوتا رہے، نماز کے بعد پیدا ہوتا رہے، اس صورت میں اس وہم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ نماز کی حالت میں اگر شک پیدا ہوا یا نماز کی حالت میں اگر اس قسم کا وہم پیدا ہوا تو اس صورت میں اس وہم کا اعتبار نہیں ہے، تمہارا وضو ہے اور وضو ہونے کی صورت میں تمہیں نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ لیکن نماز کے بعد اگر اس قسم کا وہم پیدا ہوا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کر لینا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ حدیث نماز میں وہم آئے تو بھی اور نماز کے علاوہ وہم آئے تو بھی ہر صورت میں دونوں میں یکساں ہے، اس وجہ سے تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا اور تمہارا وضو کیا ہے، باقی رہے گا۔ باب لا يتوضؤ من الشک حتى يستيقن۔ حدثنا علی عن سعید بن المسیب عن عباد بن تمیم عن امہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شکایت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی آدمی الذی یخیل الیہ، اس کے خیال میں، اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے، انہ یجد شیء فی الصلاۃ، کہ ہاں نماز میں کچھ ہوا، کچھ نکلا، یعنی ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ نکلا یا کچھ ہوا، حالانکہ نکلا نہیں، صرف اس کو ایسا احساس ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہیں یخیل الیہ انہ یجد شیء فی الصلاۃ، کہ نماز میں کوئی چیز اس کو نکلی ہے، فقال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حالت میں نماز کو توڑنا نہیں چاہیے، ایسی حالت میں نماز سے خروج، نماز سے نکلنا جائز نہیں ہے، نہ نکلے وہ، او قال لا ينصرف، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جائے،
आवाज को सुन ले या बदबू को महसूस कर ले तो उस सूरत में क्या होगा, उसका वजू टूटा कहा जाएगा। सिर्फ वहम की वजह से, सिर्फ ख्याल की वजह से उसका वजू नहीं टूटेगा। समझ में आ गया नहीं? अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि कान में सुनाई दे आवाज तो ही, इस वजह से कि आमतन यकीन की यही शक्लें होती है, इस वजह से उसको जिक्र किया। अगर कोई बहरा है, जिंदगी पर वो हवा के आवाज नहीं सुनता तो उसका वजू नहीं टूटेगा। या कोई नजला जुकाम वाला है, इसको बदबू महसूस नहीं होती तो उसका वजू नहीं टूटेगा, ये बात नहीं है। बल्कि क्या है, अगर यकीन, खुलासा ये है कि नमाज में सिर्फ वहम आ जाए तो वहम की वजह से नमाज को तोड़ने का, वजू में सिर्फ अगर वहम पैदा हो जाए तो उससे वजू के टूटने का हुक्म नहीं होगा, यहाँ तक कि उसको यकीन हो जाए कि हाँ कुछ नापाकी निकली है, मेरा वजू टूटा है, तो ही उस सूरत में उसको वजू टूटने का हुक्म दिया जाएगा, वरना तो वजू के टूटने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। ये मतलब है इस हदीस पाक का जो यहाँ पर तुम्हारे सामने जिक्र की गई। जी। قال رحمه الله باب التخفيف في الوضوء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال استجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا ابي سفيان مره بعد مره عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بيت عند خالتي ميمونه ليله فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا من شن معلق وضوعا خفيفا يخففه عمر ويقلله، وقام يصلي فتوضا نحو مما توضا، ثم جئت فقمت عن يساري، ربما قال سفيان عن شمالي فحولني فجعلنا عن يميني، ثم صلى ما شاء الله ثم استجع فنام حتى نفق، ثم اتاه المنادي فاذنه بالصلاه فقام معه الى الصلاه فصلى ولم يتوضا. قلنا لعمرو ان ناس يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الانبياء وحي، ثم قرأ اني ارى في المنام اني اذبحك. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वुजू के मुतालिक बताया कि वुजू के लिए हल्का सा वुजू कर लेना, पूरे अज़ू के ऊपर पानी बहा देना, ये फ़र्ज है, ज़रूरी है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़्यादा करना हो तो भी 3 मरतबा से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे सामने आ गया। यहाँ तख़फ़ीफ़ फ़िल वुज़ू को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान कर रहे हैं, और उसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस को जिक्र कर रहे हैं, जो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात को मालूम करने के लिए हज़रत मैमुना के घर में रात गुजारी थी और वहाँ पर नमाज पढ़ी थी। उस हदीस को तुम्हारे सामने जिक्र किया है, और ये हदीस कुछ थोड़ी सी आगे पहले तुम्हारे सामने गुजरी है, लेकिन चूंकि यहाँ पूरी तफसील है, इंशाअल्लाह आइंदा बुध को यहीं से शुरू करके इसी को तफसील के साथ जिक्र करेंगे। अभी वक्त हो गया है, इस वजह से आज इसी पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमाए, रज़ा और मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।